اس سے زیادہ ہمیں اعتماد ہے کہ یہ ضرور آواز آ رہی ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتا ہے، اور ایک قسم نہیں کئی قسمیں. اللہ فرماتا وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، وَجَلَالِي، مجھے میرے جلال کی قسم، وَعُلُوِّي، مجھے میری بلند ذات کی قسم، وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے میرے بلند مراتب اور اوصاف کی قسم، لَأُجِيبَنَّهُمْ، فرشتوں یہ آج جو مانگیں گے میں عطا فرما دوں گا. اور یہ کہنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب ان سے کہہ دو. یہ بھی ایمان بالغیب ہے، اگرچہ ہمیں سنائی نہیں دے گا. جو فرشتے جب عید کی جماعت ہو جاتی ہے اور ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے، فرشتوں انہیں کہو ارجعوا قد غفرت لکم، فرشتے انہیں کہو یہ اب گھروں کو چلے جائیں، میں نے سب کو بخش دیا ہے. یعنی یہ الفاظ اللہ بولتا ہے جو رب ذوالجلال کے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے ہیں اور آگے سند سے ہم تک پہنچے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے اور آج بھی اللہ کے فضل سے یہ انعام سب کو ملنے والا ہے. قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا. مثلا اگر خدا نخواستہ کسی کا 50,000 گناہ تھا تو قد غفرت لکم، میں نے تجھے بخش دیا. اور صرف یہی نہیں، ساتھ دوسرا اعلان وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، میں نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو یہ اللہ کا آج کے دن کا خصوصی پیغام ہے. اس بنیاد پر یعنی یہ امتوں میں سے اس امت کا بڑا خاص دن ہے اور بڑے خاص لوگوں کے لیے ہے. المیہ یہ ہے، ملک تو ہم نے بنایا تھا ہمارے بڑوں نے 20 لاکھ جانیں دے کر کہ کھل کے اپنے دین پہ عمل کریں گے. ہم عید پڑھنا چاہیں تو ہمیں کوئی نہ روکے، ہم روزے رکھ رہے ہوں تو ہمیں کوئی نہ روکے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی تو کوئی نہ کہے کہ اب نہیں پڑھ سکتے پھر پڑھ لینا. 20 لاکھ جانیں دے کر یہ ملک حاصل کیا. افسوس کہ آج اس ملک میں عید الفطر جیسے مقدس دن پر دھاندلی کی جانے لگی. اب کتنا نقصان ہوا ان لوگوں کا کہ آج جب اللہ کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں وہ ایک دن پہلے ہو کر، اور وہ دن جو تھا وہ روزے کا تھا. کوئی حاکم وقت، کوئی مفتی اسلام، کوئی قاضی القضات، کوئی جسٹس چیف جسٹس، کوئی لیڈر فرض عین کی چھٹی نہیں دے سکتا. فرض عین اور فرض عین کے متبادل اور کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی. میں نے وہ حدیث بارہا پیش کی، پاک پتن شریف میں سارے پیران طریقت بیٹھے ہوئے تھے.
تحریک لبیک اسلام کے منشور کو پیش کرتے ہوئے بھی پیش کی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ينتقدن عر الاسلام عروۃ عروہ، ایک ایک کر کے میرے دین کے کڑے ٹوٹیں گے اور ان کڑوں سے منسلک کروڑوں لوگ گر جائیں گے۔ تو فرمایا میں بچاؤ کی تدبیر بتاتا ہوں، اگر سارے کڑے مثلا 1000 دین کا کڑا ہے، دین کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، عبادات ہیں، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے حملہ کہاں ہوگا۔ اگر تم وہ بچا گئے تو سب بچ جائے گا۔ یعنی اگر 1000 جگہ پہ پہرا نہیں دے سکتے، ایک پر تو سارے پہرا دے سکتے ہو، تو پہلے اس جگہ پہ اکٹھے ہو جا، تاکہ وہ نہ ٹوٹا تو کوئی نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر بھی دی کہ حملہ ہوگا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ پہلے کہاں ہوگا۔ مگر ہم نے بلایا، اگر پہلا کڑا آج بچایا ہوتا تو پھر مسجد اقصی میں تراویح پر حملہ نہ ہوتا۔ اگر پہلا کڑا بچا ہوتا تو مملکت خداداد پاکستان میں روزے پر فرض عین پر حملہ نہ ہوتا، کہ جس ملک کو بناتے وقت نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ۔ دیکھو بات کھل کے سامنے آ گئی کتنی صدیوں کے بعد۔ فرمایا مسلمانوں، پہلا حملہ تمہاری نماز پہ نہیں، پہلا تمہارے روزے پہ نہیں، پہلا تمہارے حج پہ نہیں، پہلا نظام زکوٰۃ پہ نہیں، پہلا حملہ تلاوت قرآن پہ نہیں۔ کیا علم غیب ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فرمایا پہلا حملہ میری امت کے نظام حکومت پر ہوگا، کہ مسلمانوں کو اقتدار سے ہٹایا جائے گا، ان سے ملک چھینا جائے گا، ان سے اقتدار چھینا جائے گا، اور اس میں لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے گا کہ یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو شریفوں کا کام ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہی تو نماز بچانے کا طریقہ ہے، یہی روزے کے تحفظ کا طریقہ ہے۔ اب جہاں فلسطین میں بہت سال پہلے نظام چھینا گیا، تو اب نماز بھی بالآخر آ گئی سامنے، کیونکہ سرکار نے فرمایا آخرہن الصلاۃ، آخری نماز پہ حملہ ہوگا۔ بلا وجہ تراویح پہ حملہ نہیں ہوا، حالانکہ آج بھی تمہیں وائٹ ہاؤس میں امریکہ کی طرف سے یہ رمضان کے دوران خبر ملی ہوگی کہ مسلمانوں کی افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، اذان ہوئی، جماعت ہوئی۔ یعنی ابھی تک ہمارے لحاظ سے تو یہ بات برداشت ہے، خاکم بدہن۔ اگر ہم نے آج سٹینڈ نہ لیا تو کل یوں تراویح بھی کچلی جائے گی جیسے مسجد اقصی میں معاذ اللہ کچلی گئی۔ اللہ کبھی بھی ایسا دن نہ لائے، لیکن سرکار نے فرمایا تم اپنا نظام حکومت بچانا، مطلب یہ ہے کہ ان کو دینا جو جانتے ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ اگر ایجنٹ غیروں کے ہوں تو پھر تو انہی والا کام کریں گے۔ اب دیکھو وہاں نماز تک پہنچے اور یہاں روزے تک، اور یہ پچھلے سال سے کورونا کی آڑ میں کیسے لیٹے، بڑے بڑے مفتی لیٹ گئے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے جب پورا ملک بند تھا یہ مسجد اس دن بھی جمعے کے لیے کھلی تھی، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں،
لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب ہم نے سوشل ڈسٹینس کے خلاف دلائل دیے تھے کہ امت کی 14 صدیوں کو تم بدلنا چاہتے ہو، تو اس دن مفتی کہتے تھے کہ نہیں، گزارا نہیں، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، کرنا پڑے گا۔ اللہ کا فضل ہے، مسلسل یاد دلانے سے، اگرچہ وہ ابھی موضوع جاری تھے کہ پھر مجھے جیل جانا پڑ گیا، لیکن آج جب کورونا کا واویلا کیا گیا تو آدھے سے زیادہ بندے شیطان کے جال سے نکل آئے کہ یہ سوشل ڈسٹینس کچھ نہیں کہتا، اللہ کی قدرت ہے، اس کے امر کن سے بیماری آتی ہے اور جاتی ہے، اگر اس کا حکم نہ ہو ساری کائنات مل کر بھی کسی ایک بندے کو بھی بیمار نہیں کر سکتی۔ لوگوں کی فقاہت وقت کے بدلنے کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں، چلو وہ بے دین تو بدلے، دیندار کیوں گرے؟ یہ روزانہ کی آزمائش ہے، روزانہ کا امتحان ہے۔ اب یہ جس امتحان سے کل ہم گزرے اور آج گزر رہے ہیں، یہ بھی کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا۔ ویسے ہمت کریں تو کوئی بات نہیں۔ فرض روزہ، یہ جب ہلال کمیٹی بنی تھی نہیں تو میں نے اس دن بھی بیان دیا تھا کہ بندہ وہ چیئرمین بناؤ اور ان کو اس کے اراکین بناؤ کہ جنہیں مستند علم دین کے مستند سورسز کا پتہ ہو اور بندہ پارسا بھی ہو اور پھر دلیر بھی ہو۔ میں نے اس وقت کہا تھا، میرا بیان پڑھ سکتے ہو، میں نے کہا یہ سیاسی رشوت کے طور پر رکن بنائے جاتے ہیں اور ان سے اپنے مطلب کا کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے یہ میرٹ پر بنائی جائے، نہ یہ کہ کون حکومت کا ٹاؤٹ ہے اور کون اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہے، اور پھر اس کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے جو ان کی ڈیوٹی ہے۔ جو اس وقت ہمیں خدشہ تھا وہی ساری دنیا نے دیکھ لیا، اور اب تو کوئی ویسے چیز چھپی رہ نہیں گئی، خود جو اراکین ہیں ان کی زبانوں سے بھی نکل آیا، ہر طرف چوری پکڑی گئی، اور بات فرض عین کی ہے۔ کتنا بڑا ہاضمہ ہے ان لوگوں کا جو کروڑوں مسلمانوں کا فرض عین ڈکار مار گئے اس کو۔ کروڑوں مسلمانوں کا اعتکاف، لاکھوں کا، کروڑوں کا روزہ، تراویح، عید، اور پھر ساتھ دھمکیاں کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ ہمارے کئی علماء لاہور گرفتار ہو گئے اس اعلان پر کہ صبح روزہ رکھا جائے گا۔ جب میں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد، یہ عجیب دیش ہم نے لیا تھا کہ جہاں روزہ رکھنے پہ گرفتاری، نماز پڑھنے پہ گرفتاری، چلو یہ مسلط طبقہ غیروں کا غلام، اس سے اتنا افسوس نہیں جتنا مجھے افسوس منبر و محراب کے وارثوں سے ہے۔ ایک دو نہیں، گرے تو با جماعت گرے، اور یہ جملہ مجھے کھاتا ہے۔ روزہ کا اتنا نقصان، بہت بڑا نقصان، ابھی میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ کتنا نقصان ہے، لیکن آگے جو ایک دروازہ کھولا گیا کہ پھر حملہ کرو گے تو ہم لیٹے ہوئے ہیں، یہ جملہ میں قیامت کے دن بھی ان مفتیوں سے پوچھوں گا، اور قیامت کے دن بھی ان صاحبزادوں سے پوچھوں گا، اور قیامت کے دن بھی ان لیڈروں سے پوچھوں گا جنہوں نے یہ جملہ بول کے کہ فیصلہ تو غلط ہے، چاند تو طلوع نہیں ہوا،
مگر ہم یہ فتنے سے بچنے کے لیے عید پڑھ رہے ہیں اور روزہ قضا کر لیں. کیا فرض عین ادا کرنا فتنہ ہے؟ کون تمہیں گھروں سے اٹھا کے باہر چوکوں میں کھڑا کر کے کوڑے مارتا کہ چونکہ تم نے روزہ رکھا نکلو باہر گھروں سے؟ کیا فتنہ تھا؟ اگر روزہ رکھنے کا اعلان سارے کر دیتے کہ روزہ رکھو. روزہ رکھنا فتنہ کیا؟ عید الفطر اگلے دن آج کے دن مسجد میں پڑھنا یہ فتنہ ہے؟ میرے نزدیک تو اس جملے کی مجھے کوئی تعویل نظر نہیں آ رہی. یہ اس جرم سے بڑا جرم ہے. اور پھر آگے یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے. مثلا وہ جو غیروں کے اعلی کار ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ اگر ان کا فرض عین چھڑائیں تو یہ اتنے امن پسند ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر آگے سٹینڈ کس بات پہ لوگے؟ اگر نماز پنجگانہ پہ حملہ ہو گیا، اگر نماز جمعہ پہ حملہ ہو گیا، اگر صلاۃ و سلام پہ حملہ ہو گیا، دین کے کسی بھی شعبے پہ حملہ ہو گیا، تو حملہ کرنے والے تو انہوں نے تو ریکارڈ میں بنا لیا ہے کہ یہ لوگ فتنے سے بچنے کے لیے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں. لہذا یہ تو اٹھیں گے نہیں. ان کو رگڑو جتنا رگڑنا ہے، دین مٹاؤ جتنا مٹا سکتے ہو، چونکہ ان کی پالیسی تو یکے بعد دیگرے بول کے سامنے آ گئی کہ یا تو کہتے کہ ہمارے نزدیک یہ فیصلہ صحیح ہو گیا ہے، تو پھر نفس الامر میں غلط تھا.